اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات ادا کرنے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر پر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں، اسی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کا مندر میں موجود بت اس وقت تک موجود تھا۔ اس کے ماننے والے لوگ اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ خالد بن ولید نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جوہر دیکھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے لقب سے مقبول تھے۔ اب کی بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کی بڑے فوجوں سے نہیں اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤ والے درخت کو پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤ والے درخت کو کاٹ دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وادی نخلہ کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤ والے درخت کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید اس کام کو انجام دینے کے بعد بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کچھ ایسی غیر معمولی بات محسوس ہوئی؟
اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم واپس جاؤ اور ان باقی 2 بچے درختوں میں سے دوسرے کو کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا، اور واپس جب خدمت اقدس میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، دوسرے درخت کو کاٹتے وقت تجھے کوئی آواز آئی یا کچھ غیر معمولی دیکھا؟ تو اس بار بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید اس بار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کبھی صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس عورت کے پیچھے ہی عزہ دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے، اس کا نام دبیہ ابن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس شیطان عورت کو یوں مخاطب ہوا کہ اے عزہ، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑنیاں اتار ڈال، کیونکہ اگر آج تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ سنا تو عزہ سے مخاطب ہوئے کہ عزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں، میں تمہیں پاک اور مقدس نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید نے عزہ پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس کی رہائش والے 3 جہوں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزہ دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزہ تھی، اب آئندہ عربوں میں عزہ نہ ہوگی اور نہ ہی عزہ کی پوجا کی جائے گی۔